میرا نام کرن ہے اور یہ کہانی میری کزن ثانیہ کی ہے۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ وہ اپنی سب بہنوں میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی پھپھو اس کا رشتہ مانگنے آئی اپنے بیٹے کے لیے، تو ثانیہ کی ماں نے ہاں کر دی۔ اس کی پھپھو بولی میرا بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، اس کے جانے سے پہلے میں اس کی منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ یوں ثانیہ کی منگنی کر دی گئی۔ پھر ثانیہ کا منگیتر علی سعودیہ چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ ثانیہ کی پھپھو کے گھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کی کمائی سے اپنا پلاٹ خریدا اور وہاں خوبصورت سا بنگلہ بنایا۔ ان کا رہن سہن بدل گیا۔ وہ جب بھی ثانیہ کے گھر آتی تو اس کی ماں سے ہر وقت ایک ہی بات کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بنگلہ دیا ہے، اپنے داماد کو گاڑی دی ہے۔ ثانیہ کی ماں چپ کر کے سنتی رہتی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ علی بھی واپس لوٹ آیا تو ثانیہ کی پھپھو اس کی ماں کے پاس آئی اور بولی میں صاف بات کروں گی، میرے بیٹے کو رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ امیر گھروں سے میرے بیٹے کے رشتے آ رہے ہیں۔ میں اب کیا اتنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر آؤں گی؟ اگر تم چاہتے ہو میں رشتہ نہ توڑوں تو تم لوگ اپنا گھر چینج کرو۔ ثانیہ کی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہن کہنے لگی ماں تم فکر نہ کرو، ہم اپنا پلاٹ بیچ کر ثانیہ کی شادی ہم ان کی حیثیت کے مطابق کریں گے۔ یوں شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ ثانیہ کی مہندی کا دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بن کر بے حد حسین لگی۔ اس کی پھپھو جب مہندی لے کر آئی تو اس نے ثانیہ کی ماں کو اکیلے میں بلا کر ایک لسٹ تھمائی جس کے اندر جہیز کے سامان اور سلامی میں دولہے کو گاڑی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ یہی بات جب ثانیہ نے سنی تو وہ اٹھی اور سیدھا علی کے گھر چلی گئی، اور جاتے ہی وہ اس پر برس پڑی کہ تم لوگ کتنا لالچی لوگ ہو۔ تو علی بہت پریشان ہوا، پوچھنے لگا کہ بات کیا ہے۔ ثانیہ نے اسے ساری حقیقت بتائی تو ساری بات سننے کے بعد علی بولا دیکھو ثانیہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، میں تمہیں ایک لسٹ بنا کر دیتا ہوں، وہ جا کر میری ماں کو دے دینا۔ ثانیہ وہاں سے وہ پرچی لے کر آئی اور اپنی ماں کو دی اور بولا یہ جا کر پھپھو کو دے دیں۔ وہ پرچی جب اس کی پھپھو نے کھولی تو اس کے اندر لکھا تھا کہ ثانیہ کے نام اپنا بنگلہ کر دیں پھر شادی ہوگی، ورنہ ہم شادی سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی پھپھو اپنی بے عزتی کے ڈر سے پریشان ہو گئی۔ اتنے میں علی بھی وہیں آ گیا اور ماں سے بولا یہ گھر نام کر دیتے ہیں ثانیہ کے، اسے بھی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں بولی بیٹا میں ایسے بارات لے آؤں گی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے جہیز میں۔ یوں ثانیہ رخصت ہو کر علی کے گھر چلی گئی۔